أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي الأنبياء عليهم السلام أجمعين وخير السنن سنة محمد النبي الأمي وخير الأمور أوسطها وخير الكلام ما قل ودل ولا يمل ألا وإن النياحة من أمر الجاهلية وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه إنما يؤمن به
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ہر قسم کے حمد و ثنا برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کائنات کے محسن اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اجمل پر عزیزان من برادران ملت اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے دعا ہے وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور مجھ سمیت جملہ احباب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے عزیزان من برادران ملت سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں برادر مکرم برادر عزیز مولانا محمد صفدر عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ سے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے معنون گفتگو فرما رہے تھے آپ نے تفصیلی انداز میں ان کی گفتگو سماعت فرمائی اور آج کی گفتگو کا عنوان اللہ ذو الجلال والاکرام کے فرقان حمید میں سے ناراض رب کو منانے کے لیے رجوع اللہ اسے اختیار کیا جائے حضرات انتہائی توجہ طلب گفتگو میرے اور آپ کے لیے میری آپ کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیات صدر خطبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ایک آیت کریمہ کا تعلق پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ اس کا پہلا رکوع اس کی آخری آیت اور دوسری آیت کریمہ کا تعلق پارہ نمبر 11 سورہ یونس اس کی آیت نمبر 3 سے 4 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے گفتگو لمبی ہے بات لمبی ہے لیکن اس کو وقت کے اختصار کا لحاظ رکھتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ چند ہنٹس چند اشارے آپ کی نظر کرنا چاہوں گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور جملہ احباب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے حضرات کچھ آداب کچھ سزائیں
انسان کے ذاتی معاملات کی وجہ سے، ذاتی امور کی وجہ سے، ذاتی گناہوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں، اور کچھ عذاب الہی، کچھ سزائیں، کچھ آزمائشیں من حیث القوم پوری دنیا کے لیے انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہوا کرتے ہیں۔ اگر آج میں یہ بات کہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام پوری کائنات کے ساتھ ناراض ہیں، تو شاید اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو میرے بھائیوں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اگر کوئی ناراض ہو جائے اسے ناراض ہی رہنے دیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر معاشرے میں اگر باپ ناراض ہو جائے، ماں ناراض ہو جائے، والدہ غصے کا اظہار کر لے، اور بھائی بہن بیوی بیٹے اولاد ناراضگی والا معاملہ بن جائے، ہم اپنے گھر کی بہتری کے لیے، اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ہم سر دھڑکی بازی لگانے سے پیچھے نہیں رہتے۔ اور بھائیو، آج پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ذوالجلال والاکرام من حیث القوم ہم سے ناراض ہے۔ کیا اس کا حل یہی ہے اس کو ناراض چھوڑ کر اس کی مساجد کو، اس کے گھروں کو خالی کر دیا جائے؟ اللہ اکبر، وہ کیا پیغام دے رہا ہے، بڑے پیارے انداز میں، بڑی محبت بھرے انداز میں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، بلا شبہ وہ تمہارا اللہ، وہ تمہارا رب، الذی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر مستوی علی العرش ہوا، یدبر الامر، میرے بھائیو مدبر الامور وہی ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، جب قیامت کے دن اس مالک کے پاس پلٹ کر جانا ہے، سفارشی کوئی نہیں بنے گا، سفارش اسی کی ہوگی، وہی کرے گا جس کے لیے، جس کو وہ اجازت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہ تمہارا اللہ، وہ تمہارا پروردگار، تم اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اور میرے بھائیو، آج کرونا وائرس کی وجہ سے آج لوگ اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ کر رہے ہیں، کبھی کوئی تدابیر، کبھی کوئی احتیاطیں، کبھی کوئی معاملات اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ذرا توجہ فرمانا، یہ کس بات سے حفاظت کی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تمام معاملات کو
تمام تدابیر، تمام احتیاطیں صرف ایک مقصد کے لیے، کہیں اچام موت نہ آ جائے۔ اور بھائیو، موت سے بھاگنا، موت سے ڈرنا، یہ یہودی کا کام، یہ عیسائی کی فکر سوچ، یہ غیر مسلم کا فکر ہے، یہ تدبر اس کا ہے، یہ مسلمان کے لیے نہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ میرے پیغمبر، انہیں پوچھو، ان کو فرماؤ، بتاؤ، انہیں کہہ دو، ان الموت الذی، یہ تم بلا شبہ موت سے، یہ وہ موت ہے تفرون منہ، جس سے تم راہ فرار حاصل کرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں اس انسان سے شاید تو خوش نصیب ہو جسے اللہ کے گھروں میں، اللہ کی مساجد میں، ام المساجد بیت اللہ میں، اس کی حدود میں، اس کے اطراف میں کسی کو موت واقع ہو جائے، اس کا جنازہ حرم کے اندر ادا کیا جائے، حرمین شریفین میں سے، چاہے وہ کعبۃ اللہ ہو جہاں 1,00,000 نماز کا اجر ثواب ہے، چاہے وہ مسجد نبی بھی ہو جس کے اندر 1,000 نماز کا ثواب ہے با جماعت ادا کرنے سے۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو، ذرا غور فرمانا، کہیں اس کے پیچھے غیر مسلم کی سازش نہ ہو، کہیں وہ مسلمانوں کو اللہ کی مساجد سے دور کیا جائے۔ بھائیو، جب عذاب آئے، جب گھر والا ناراض ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہر کہنے والا، ہر سمجھانے والا، ہر رہنمائی کرنے والا، ہر مصلح صلح کرانے والا وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی جس کے ساتھ ناراض ہو اس کے پاس چل کے جایا کرتے ہیں، اسے اپنے پاس نہیں بلایا کرتے، اس کے گھر چل کے جاؤ، اس کا دل نرم ہوگا۔ اور آج ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، اس کو منانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر کی آبادی چاہیے یا اس کے گھروں کو خالی کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹ کر آنا پڑے گا، اللہ کے گھروں کی طرف آنا پڑے گا۔ اور میرے بھائیو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحبزادے، اپنے لخت جگر کو کیا فرما رہے ہیں؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجدا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکنا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم ضرور بے ضرور انہیں روکیں گے۔ کہا تو ان سے روکے گا؟ لا اکلمک ابدا، عمر تیرے ساتھ زندگی برباد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ذرا وہ تاریخ دیکھیے، سرزمین مکہ، سرزمین مدینہ، نبی پاک علیہ السلام کو مکہ چھوڑنے کا حکم ہوا، آپ نے مکہ کو چھوڑا، یثرب کی طرف آپ نے سفر باندھا، آپ وہاں جا کر مقیم ہوئے۔ آپ کے جانے کے بعد اس شہر کا نام مدینہ الرسول تبدیل کر دیا گیا، آج اسے مدینہ طیبہ، پاکیزہ شہر، مدینہ منورہ، روشن شہر، ان الفاظ کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام وہاں کیا کیا تھا؟ مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتے گزرتے کچھ صحابہ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کتب احادیث
حدیث موجود ہے، صحاح ستہ کا مطالعہ فرمائیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، شرح معانی الاثار، دیگر کتب احادیث کا مطالعہ فرمائیں، یہ حدیث وہاں موجود ہے۔ اللہ اکبر کہ نبی پاک علیہ السلام نے اونٹوں کا پیشاب انہیں پلایا، اللہ نے اس کے ذریعے صحت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں فرمایا، کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نمازیں گھروں میں پڑھ لیا کرو، تمہاری وجہ سے وائرس نہ پھیل جائے، کوئی اور بیمار نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو، جب ایسا معاملہ ہو جائے، اللہ کے گھروں کی طرف بھاگو، دوڑو، نمازوں کے لیے، خطبات جمعہ کے لیے، اللہ کے گھروں کو آباد کرو اور اپنے ناراض رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ ذرا توجہ فرمانا، وہ عرش والا مجھے آپ کو کیا نصیحتیں فرما رہا ہے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ کہا جو لوگ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ جو لوگ کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کے ساتھ کو ظلم زیادتی کرے وہ درگزر کرتے ہیں، وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کبھی اللہ اس انداز میں فرما رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سورۃ الشورى 25 پارے کی آیت کریمہ۔ میرے بھائیو، آئیے اللہ اکبر، سورۃ النجم جس کا تعلق 27 پارے سے ہے، اس کا دوسرا رکوع اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ کہا وہ لوگ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی اور یعنی فحاشی سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ الا اللمم، کوئی چھوٹے گناہ ہو ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، اس میں کوئی شک نہیں تیرا رب بڑی وسعت والا، بڑا وسیع معاف کرنے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف چل کے تو آ کے دیکھ تو صحیح، وہ تیرے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ وہ پھر کیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے وہ الفاظ یاد آئے جو اپنی قوم کو پیغام دیا کرتے تھے، توحید کا دعوت، توحید کا پیغام سنا رہے ہیں، اللہ کے وعیدوں سے، اللہ کی سزاؤں، اللہ کے عذابوں سے ڈرا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ اکبر۔
کہا استغفار تم کر لو، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ اور پہاڑ جیسے گناہوں، زمین و آسمان کا خلا، گناہوں سے بھر کے تو آ جا، اور تیرے اوپر آیا عذاب تیرا رب ٹال دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور صدقے قلب سے رب کے محبت تو کر لے، کعبہ کے رب کی قسم، اللہ کی مساجد کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے، دل کی تہوں سے محبت تم کرو۔ یہ ایک کرونا، کبھی ڈینگی وائرس، کبھی ایڈز، کبھی کوئی بیماری، کبھی راشن، کبھی کوئی چیز کم، کبھی کسی چیز کی کمی، اللہ اکبر، یہ سارے عذاب اللہ تیرے سے دور فرما دے گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اٹھا سورۃ النساء 5واں پارہ، اللہ اکبر، اس کا دوسرا رکوع 5ویں پارے کا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ کہا اگر تم کبائر سے اجتناب کر لو، ما تنہون عنہ، تمہیں جس جس گناہ سے روکا جا رہا ہے تم اس سے باز آ جاؤ، میں عرش والا رب نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی سے لے کے بڑے گناہوں تک سارے معاف کر دوں گا، ساری خطائیں تمہاری مٹا دوں گا، اور صرف گناہ ہی نہیں مٹا دوں گا، وندخلکم مدخلا کریما، تمہیں اعلیٰ عرفات جنت عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں، صحابہ کو نصائح فرما رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، ذکر الہی کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ، یہ اللہ کی مساجد جنت کے باغوں میں سے یہ باغیچے ہیں، جب اللہ کے باغوں میں آؤ، اللہ اکبر، اس کے میوے اٹھا لیا کرو، چن چن کے کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سوال کرنے لگے، اللہ کے رسول میوے کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدوں میں بیٹھ کر، جنت کے باغیچوں میں بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وظائف کیا کرو، یہ جنت کے خزانے میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائیو، ذرا بتلانا، جو جنت رب العالمین نے تیار فرمائی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وہ جنت وہ ہے، اللہ اکبر، جو کسی آنکھ نے ابھی تک دیکھی نہیں، اللہ اکبر، جو کسی کان نے، ما سمعت اذن، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، جس کا تصور بھی کسی انسان کے دل میں اس کا کھٹکا بھی نہیں ہوا، وہ جنت، اس کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اور مسلمان، کاش آج تیرے دل میں کرونا وائرس کا ڈر تو موجود ہے، یہ عذاب الہی ہے، اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرو، رب کے قرآن کا مطالعہ فرماؤ۔ قرآن کیا بتلاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا جب جنت میں جو تو جائے گا، اللہ تیری شراب طہور کے ساتھ مہمان نوازیاں فرمائے گا، اللہ شراب طہور، پکیدہ شراب تمہیں پلائے گا۔ وہ شراب کیسی ہوگی؟ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اور جس کے ساتھ نہ تیرے سر میں درد ہوگی، نہ تیرے دماغ میں کسی قسم کا فطور آئے گا۔ اور دنیا کی شراب سے تجھے منع فرمایا، بلکہ تیرے اوپر اسے حرام کر دیا، جس کی وجہ سے تیرے دماغ میں خرابی بھی آئے گی، سر میں درد بھی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ جنت اتنی پاکیزہ جہاں کسی قسم کے وائرس کا خطرہ نہیں، اور مساجد، اللہ کی قسم،
جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی گلبہریاں فرمایا، جنت کے باغیچے قرار دیا، بتاؤ جنت کے باغیچوں میں آ کر وائرس آئے گا اور یہ باغیچے یہ تیرے وائرس کو نکالنے کے لیے ہے، نہ کہ تیرے وائرس کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور مسجد کا رخ تم کرو، اللہ تم سے عذاب دور فرمائے گا۔ قرآن میں خود فرما رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کی مساجد، وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا، آج اس سرزمین کے اوپر اللہ کی مساجد خالی، اور کرونا وائرس بھی ہے، ڈینگی وائرس بھی ہے، ایڈز جیسی بیماری بھی ہے، لیکن بازار پھر بھی بھرے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، زمین کی سب سے بدترین جگہ، سب سے بدترین مقام بازار ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ پاکیزہ وہ اللہ کی مساجد ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، خود اپنے اندر فکر پیدا کیجئے۔ اللہ اکبر۔ ذرا توجہ، بیٹا اس کو بند کرو، بند کرو اس موبائل کو۔ مسجد میں بیٹھ کے جمعہ سننے کے لیے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت سے یہ بات میں کہوں گا، اگر میں قسم اٹھا کے کہوں تو یہ کہ موبائل بھی بہت بڑا وائرس ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا، ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بہترین چیز بھی ہے، بہت زبردست اعلیٰ استعمال بھی ہے، لیکن اگر اس کا استعمال اچھا ہو۔ افسوس کہ اللہ کے گھر میں آ کر دوران خطبہ کال کرنے والے کو بھی احساس نہیں ہے کہ اس وقت میں کال کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خدا را ان موبائلوں کو گھر چھوڑ کے آیا کرے۔ الاللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کے پاس تم نے جانا ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اس کے پاس جانا ہے، کبھی اس کی فکر بھی کر لو۔ وعد اللہ حقا، اس کے وعدے سچے ہیں۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ اس تخلیق کو دوبارہ پیدا بھی کرے گا، پھر اسے لٹائے گا بھی۔ میرے بھائیو، وہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہ پیدا کرتا ہے، نئے سرے سے کرتا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، ایک چیز کو بنانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے سب سے آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا، جہاں بھی ہو اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ واتبع السیئۃ الحسنہ، ہر برائی کے پیچھے نیکی ضرور کر، اللہ تیری برائی کو مٹا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ سبب ہے تیرے گناہوں کو مٹانے کا، تیری نیکی، تیری اچھائی، تیرا عمل حسن۔ اللہ اکبر۔ اپنے کردار، اپنے گفتار میں تبدیلی پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ذرا توجہ فرمانا۔ بنی اسرائیل کے اندر یہود و نصارہ، ان کو کیسی سزائیں ملی؟ کبھی قرآن نے کہا أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بھائیو، قوم موسیٰ نے علیہ السلام اپنے رب سے سوال کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اللہ کی لاڈلی امت، لاڈلی قوم، جس قدر اللہ کریم نے اس قوم کے ساتھ محبت پیار کا اظہار کیا شاید کسی قوم سے اللہ نے نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، یہ اتنی ناشکری قوم ثابت ہوئی۔ اتستبدلون الذی، کہا کیا تم جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں تم انہیں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ ادنا بالذی ہوا خیر، اس خیر کے بدلے جو کم ہے، جو ادنا ہے، اس چیز کو قبول کرتے ہو، اس کو لینا چاہتے ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے، اہبطوا مصرا، مصر شہر میں اتر جاؤ، جاؤ بازاروں میں گھومو، ذلت رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، ذرا توجہ فرمانا، کس قسم کا عذاب ان پہ آئے؟ کہا ضربت علیہم الذلہ، اس کے اسباب بھی بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی اللہ کی رحمت سے۔ کہاں ان پہ ذلت آئی، رسوائی آئی، ان کا مقدر بنی۔ والمسکنہ، مسکینی چھائی ان پہ، غربت ان پہ آئی، منتیں سماجتیں ترنوں پہ آئے۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب بھی ٹوٹا ان پہ۔ 3 سزائیں بیک وقت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ کیا قصور تھا؟ 4 گناہ اللہ نے ان کے بیان فرمائے اسی مقام پہ۔ کیا وجہ تھی؟ اسباب کیا تھے؟ یکفرون بآیات اللہ، اللہ کے قرآن، اللہ کے کتابوں کا انکار کیا، احکامات الہیہ کا جو تورات اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی اس کا انکار کیا انہوں نے، صریحاً اللہ کی آیات کا۔ بھائیو توجہ فرمانا، آج یہ بہت بڑا عیب، ذرا دل تھام کے اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہم بھی اس کا شکار ہیں، ہم نے بھی قرآن کو پسے کچھ ڈالا۔ مظلوم زمانہ کتاب میں کہا کرتا ہوں فرقان حمید کو، اللہ اکبر، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ آج انبیاء تو موجود نہیں، لیکن ہم نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کے اندر باب باندھا انہوں نے، باب العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آج ہم نے علماء کی تذلیل کی۔ اللہ اکبر، یہاں رک کے میں ایک بات اللہ اکبر بڑے درد سے کہنا چاہتا ہوں۔ جماعت کا ایک عظیم خطیب سرزمین گجرانوالہ، میری مراد برادر اصغر مولانا عبد الجبار طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ نوجوان خطیب ہیں۔ قصور اس کا کیا تھا؟ اس نے کہا گھر کے مسجد کے سامنے میوزک کی آوازیں آ رہی تھی، اللہ اکبر، موسیقی چل رہی تھی، قوالی چل رہی تھی۔ انہوں نے جا کر فرمایا اس کو بند کرو، مسجد میں نماز کا وقت ہے، اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ وہاں سے ایک شخص اٹھا چاقو چھری لے کر اس شخص کو زخمی کر دیا، وہ آج بھی ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ اللہ اکبر، اور آج ہم اپنے علماء کو اپنے خطباء واعظین کے ساتھ یہ رویہ اپنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم مسلمان ہیں، وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، ہم علماء کی توہین کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو، جو رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا رہے ہیں، تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں، آج تم کی تذلیل کر رہے ہو۔ اللہ کا عذاب نہ آئے تو پھر اور کیا آئے؟ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، اللہ اکبر، نوجوان جماعت کا خطیب محمد ناصر مدنی بڑی محبت بھرے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں تمام مکاتب فکر کو وہ قرآن کا پیغام دے رہا ہے اپنے انداز میں۔ اور میرے بھائیوں، اس کو بھی مار پیٹ کر میڈیا بھرا پڑا ہے۔ اللہ اکبر،
پتہ نہیں اس نوجوان نے آج کا خطبہ بھی دیا ہے کہ نہیں لاہور کی سرزمین کے اوپر اتنا شدید اس کو مارا کہ زخم جسم اس کا چھلنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے علماء بڑے دھوکے کے ساتھ اس کو بلایا گیا، وہ پھر بھی نکلا گھر سے کہ والدہ کی خواہش ہے صرف دعا ہی فرما دیں، وہ دعا کرنے کے لیے گیا، اس کو یہ سزا ملی۔ اللہ اکبر۔ یہ دو گناہ ان کے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا گناہ ذالک بما عصوا، وہ رب کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ ذرا توجہ فرمانا، نماز کے تارک ہم نہیں۔ اور میرے برادر اصغر، میرے دوست، میرے بھائی، میری مسجد کے محمد مشرف صاحب، یہ پچھلے دنوں مجھے فرما رہے تھے کہ خطبات جمعہ میں خطبہ حی علی الصلاح کے عنوان پہ ہونا چاہیے۔ اور بھائیو، یہ اذان حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور فجر کی نماز میں مؤذن یہ بھی کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اور مسلمان، کرونا وائرس کا عذاب تیرے سر پہ ہے، اس وائرس سے ڈر رہا ہے، کبھی ہاتھ دھو رہا ہے، کبھی چہرہ دھو رہا ہے۔ اور خدا را اللہ کے لیے اٹھ کے فجر کی نماز آج چاہیے تھا کہ اللہ کی مساجد بھر جاتی، نماز فجر ظہر اثر مغرب عشاء میں خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ عذاب ہمارے سروں پہ، رب کی ناراضگی اور کیسی ہے۔ اور استغفار کرو، اگر اس کرونا کو ٹالنا ہے، دل کی گہرائیوں سے اللہ سے معافی مانگو۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو انسان استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ اسے تمام قسم کی تنگیوں سے نجات عطا فرماتا ہے، اللہ اسے نکلنے کے راستے اس کے لیے ہموار کر دیتا ہے، اور رزق وہاں سے عطا کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ حد سے تجاوز کر چکے تھے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، بتلائیے کیا ہم بھی تجاوز نہیں کر چکے؟ اور میرے بھائیو، پھر وہی بات نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اتق اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کر، ڈر جا اللہ سے حیث ما کنت، جہاں بھی ہے اپنے دل کی صفائی کر۔ نبی پاک علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب واعیننی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔